اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، سننے کی شکتی، اور نگاہیں اور قلب، دل بنائے۔ تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو پھر بھی۔ آیات اس سے پہلے اس مضمون کی اور گزری ہیں، لیکن اس وقت اس پر کچھ ایک لفظ آیا ہے افئدہ، تب اتنا غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا سورہ انعام میں، اور چونکہ بہت ہلکے ہلکے چلتا ہے درس، بہت لمبا عرصہ ہو گیا اسے بھی جب سورہ نحل آئی تھی، اس کے بعد درمیان میں اس کا موقع ملا۔ اور اصل میں بہت ایک ہجوم ہے پورا، بہت سی چیزوں کا اس سلسلے میں، اسے معلومات کہیں یا غور و فکر کہیں، اس کو میں ٹھیک سے آرگنائز کر کے پیش کرنا، اسے ذہن میں میرے ترتیب دے کر پیش کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور اس ایک گھنٹے میں، اور کچھ اس میں میڈیکل سائنٹیفک زبان بھی آتی ہے، اس لحاظ سے بھی وہ ذرا سا سمجھنے میں بعض جگہ دقتیں پیش آ سکتی ہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، سننے کی طاقت، بصر، نگاہیں، دیکھنے کی صلاحیت، اور فؤاد، دل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ نگاہوں کا سوال کیا جائے گا، سمجھ میں آتا ہے ان سے کیسا کام لیا۔ سماعت سے سننے کی صلاحیت کا سوال کیا جائے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سن کر تم نے کیسے عمل کیے، کیسی ہدایت قبول کی، کیا سنا اور کیا اڑا دیا۔ یہ دل کا سوال کیوں کیا جائے گا؟ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ خون کو پمپ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ایک کا دوسرے میں لگا دیتے ہیں، ابھی چند روز پہلے یہ ہندوستان میں لگایا، دوسرے کا لگا دیا ایک انسان کا نکال کر۔ ہم اس کو پورے طریقے سے جانتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں، تو یہ خون پمپ کرتا ہے، اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو گیج کرتا ہے کتنی ہے خون میں اور آکسیجن کتنی ہے، وہ اس سے زیادہ اس کا فنکشن نہیں ہے۔ خون ہمارا ہارٹ خون پمپ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا ٹھیک سے، اس کا مجھ سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ یہ تو اندر کی بات ہے، نگاہوں کا سوال کر لیا جائے، سماعتوں کا سوال، سننے کا سوال کر لیا جائے، اس کا سوال اللہ کے لیے کیا کہ اللہ کے یہاں مجھ سے کیوں کیا جائے گا کہ یہ دل تمہارا خون کو ٹھیک سے پمپ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں یہ لفظ جو اس میں آیا ہے فؤاد، سمع اور بصر کے بعد عربی میں، اور یہاں پہ تھا افئدہ، جو ہماری اصل آیت تھی جو آج کے متعلق سورہ المومنون میں۔ یہ افئدہ جمع ہے، فؤاد اس کا واحد ہے، یعنی سنگولر ہے، اور افئدہ اس کا پلیورل ہے، دونوں ایک لفظ ہے۔ ڈکشنری میں ان دونوں کا ترجمہ قلب ہے، ہارٹ۔ مختلف ڈکشنریز میں اس لیے سارے ہی ٹرانسلیشنز کے اندر، وہ انگریزی کے ہوں وہ بھی اور اردو کے بھی، ترجمے ان کے یہی ہے، دل۔ اب دل کا اس سے سوال ہم سے کیوں کیا جائے گا کہ یہ دل تمہارا ٹھیک سے کام کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، اس کا حساب کیوں دینا پڑے گا؟ کیونکہ قرآن نے اس میں اور بھی باتیں کہیں کہ اس سلسلے میں کہ ہارٹ کے اور کیا کیا فنکشن ہے یا کام ہے،
جو ہماری میڈیکل سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی، اسے ویریفائی نہیں کرتی، بلکہ وہ سارے کام جو میڈیکل سائنس میں برین سے، دماغ سے ایسوشیٹڈ ہیں، وہ قرآن سارے دل کی بات کر رہا ہے، قلب کی۔ اس لیے ہمارے جدید مفسرین جو ہیں، ابھی قریب کے دور کے جو کمنٹیٹرز ہیں قرآن کے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا یہ قلب جسے کہہ رہا ہے قرآن، یہ اصل میں مائنڈ ہے، اور مائنڈ کا مطلب یہ نہیں، برین الگ چیز ہے، دماغ، اور مائنڈ الگ چیز ہے۔ انگلش میں تو ایک ورڈ ہے جسے ہندی میں بھی ہے، اردو میں نہیں ہے، جسے ہندی میں من کہتے ہیں، من نہیں لگ رہا، کہتے ہیں من کا مطلب یہ نہیں ہے، ہردے نہیں، ہردے الگ لفظ ہے، ہارٹ، برین الگ لفظ ہے، دماغ، اور یہ مائنڈ جو ہے یہ دماغ نہیں، برین نہیں، یا ہندی میں جو من ہے وہ ہردے نہیں، بلکہ من الگ ہے۔ من کہاں ہے باڈی میں، یا مائنڈ کہاں ہے باڈی میں، اس کا نہیں معلوم۔ اس کی بات چونکہ ہمارے سائنٹسٹ تو نہیں کرتے جسے مائنڈ کہا جا رہا ہے، سائیکولوجسٹ کرتے ہیں، علم نفسیات کے ماہرین، کہ ایک مائنڈ بھی ہوتا ہے، جس میں کہاں ہے یہ سے نہیں کہہ سکتے، اس کی لوکیشن کس جگہ ہے، وہ کوئی سبسٹنس یا کوئی مادی چیز نہیں ہے وہ مائنڈ، یا جسے من ہندی میں کہا گیا، لیکن ہے وہ، سائیکولوجسٹ اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم آگے چلیں، ابھی ذرا میں بات پھر کروں گا۔ قلب، دل یا ہارٹ، اور یہ دوسرا لفظ ہے فؤاد، اس کا بھی ٹرانسلیشن ڈکشنریز میں ہارٹ ہے، یہ اوپر یہ لفظ آیا تھا تو ترجمہ ہوا تھا دل، کہ تمہارے سماعت اور تمہاری بصارت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، صلاحیت، اور تمہارے دل کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کی جمع قلوب، قلب کی عربی میں، اور فؤاد کی افئدہ، دونوں طریقے سے آیا ہے مختلف آیات کے اندر یہ لفظ۔ ترجمہ ان کا ہے دل یاب۔ اس میں ہندی اور انگریزی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ورڈ یہ فؤاد کے لیے اور لاتے ہیں، من یا مائنڈ، اردو میں نہیں ہے، اس میں دل ہی ہے۔ جو آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، دل نہیں لگ رہا، عقل تو کہہ رہی ہے، دل نہیں مان رہا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے ہے، وہ کیسے ہے جو نہیں مان رہا، اس کو کسی جگہ پر میڈیکل سائنس نہیں ایکسپلین کر رہی کہ یہ الگ کیا چیز ہے۔ اب سائیکائٹرسٹ اور میڈیکل سائنس کی بات یہ ہے، اور میڈیکل سائنس اور باقی ساری سائنسز بھی، کہ ان کی بہت خوبیاں ہیں، جو چیز آخری طور پر ثابت ہوتی ہے اسے وہ لیتے ہیں، اور ثابت ہونے کے لیے ان کے اپنے پیمانے ہیں کہ کیسے ثابت ہوگی۔ اسی دنیا کی چیزوں کو لے کر ایک ماڈل بنایا جا سکے، اس ماڈل سے کچھ تجربات ہو، ایسے ہی ماڈل پھر دوسرے بھی بنا سکیں، یعنی کہ انہوں نے بنا لیا تھا، ایک نے بنا لیا تھا، وہ اس کا اعلان کریں، دوسرے بھی بنا لیں، پھر اس کے اوپر ریزلٹس دیکھیں، اور ان کے یہ حواس خمسہ یا 5 سینسز، یا 5 جو اندریاں ہیں محسوس کرنے کی، یہ اسے ان سے سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں اسے، اور ان کے جو انسٹرومنٹ سے آلات ہیں ان کو اپنی پکڑ میں لے سکیں۔ تو پھر کئی لوگ جب وہ تجربے کر لیں، کہیں کہ ہاں ریزلٹ تو یہی نکل رہا ہے، پھر اسے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس میں کچھ خوبی بھی ہے، بہت خوبیاں ہیں، کہ جو چیز سائنس نے آخری طور پر فائنل کر دی، پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ہائپوتھیسس بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، بہت سے لوگ اسے سائنس سمجھتے رہتے ہیں، نظریات کو یا ہائپوتھیسس کو، لیکن پروف کر دیا، اور اس سے انسانی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ گیا سائنس کے اس سوچنے کے انداز سے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا تھا سائنٹسٹ جس نے کوئی بات کہی تھی، تحقیق کرتا ہے کوئی آنے والا، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بات یہ ایسے نہیں، ایسے اس میں ترمیم کی، ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، ثابت کرتا ہے اور دنیا مان لیتی۔
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، ان کی کیسے ہمت پڑی، اس کی تھیوری کو چیک کرنے کی بھی ہمت کیسے پڑی، چیلنج کرنا تو الگ بات ہے۔ یہ ایک ترقی کا راستہ ہے، ایوولوشن کا، آگے بڑھنے کا، اور اس سے دنیا میں انقلاب لگاتار جاری ہے۔ کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، کچھ حدود یا سیمائیں بھی سائنس کی ہیں، اسے ہم ڈرا بیک کہہ لیں یا سیٹ بیک کہہ لیں، اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، جس کے یہ فائدے بھی ہیں کہ ان کے سیلف پرسیپشن کے اندر، ان کی سمجھ میں حواس خمسہ میں آ جائے چیزیں، پھر مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اس کے کچھ نگیٹو اثرات بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں۔ مثلا میرے ساتھ ہوتا ہے بہت، آپ لوگ بھی ان چیزوں کو آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہیں، وہ ہمارے ان سائنٹیفک لے مین کی لینگویج میں کہتے ہیں ناف ہل جاتی ہے، اس سے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ بہت عرصے سے ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مجھے تجربہ ہو گیا، تو جیسے لوز موشن ہوتا ہے میں چیک کرتا ہوں ناف کو، یا چیک کراتا ہوں کہ وہاں پر نیول کی جگہ یا ناف کی جگہ ایک پلس سی ہوتی ہے دھک دھک کرنے والی، اگر پریس کر کے دیکھا جائے وہ پلس نہیں آ رہی ہے تو ناف ہلی ہوئی ہے۔ اس کی کچھ سمپل سی ایکسرسائز ہے، وہ کر لی اور فوراً ٹھیک ہو گئے بغیر کسی دوا کے، اسی وقت خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور ورنہ کتنی دوا کھائیں ٹھیک ہی نہیں ہوتے، چاہے جو دوا کھا لیں۔ اب یہ ڈاکٹر نہیں مانتے یہ ناف ہلنا کوئی چیز ہوتی ہے، بھائی آپ اس کا کچھ اور نام رکھیے، یہ تو ہم جاہلوں کی زبان ہے، یہ ناف ہل گئی، نام آپ جو بھی رکھیں یہ ان کے یہ سب فضول باتیں۔ اب یہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، بہت عام بات ہے، ایج اولڈ سے چلا آ رہا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ نہیں ماننے کو تیار ہے کہ کوئی چیز ہے، اور یہ تو ہوتا ہے مانے نہیں، وہ خود ان کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ میری وائف سے کہتی ہے میری ناف سیٹ کر دیجیے، اور اس لیے وہ نہیں مانتے یہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی دوا سے بھی ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ 2-3 ایکسرسائز کی اسی وقت، اور فوراً ٹھیک اسی وقت۔ تو اب یہ ان کا ایک الگ ڈرا بیک ہے، یا ایک کمی ہے، یا یہ ہم کہہ لیں کہ ایک سوچنے کا ایک انداز بن گیا ہے سائنس کا یا سائنسدانوں کا، کہ وہ جب تک اس کے اندر ان کے انسٹرومنٹس اور ان کو اسے کیچ نہیں کریں اور پکڑے نہیں، ان کے سینس پرسیپشن میں، ان تجربات میں پورے نہیں آئے، بعض پر انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو آ سکتی ہیں اگر وہ کریں تو، لیکن اس فیلڈ میں کام نہیں ہوا، اب نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب، نہیں یہ فضول بات ہے۔ بھئی آپ کے یہاں کام نہیں ہوا اس پر، اگر ثابت ہو گیا ہوتا فضول بات ہے تو الگ بات ہے، نہیں بیکار بات ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ذہنی پریشانی ہے، اور خالی ذہنی نہیں ہے، اس سے پھر جسم کے اوپر بھی بڑے اثرات، جیسے ڈپریشن، اینگزائٹی کہتے ہیں، اب تو بہت عام ہو گئی۔ اب سے 10-15-20 سال پہلے تک کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ اتنی عام نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے، تو وہ خالی دماغی نہیں تھی پریشانی، بلکہ اس سے پورے جسم پہ اثرات مرتب ہوتے تھے، تب پیٹ بھی خراب رہتا ہے، آنتیں یوں رہتی ہیں، ایک دن یہ ہو جاتا ہے، دوسرے دن دوسری بیماری ہو جاتی ہے، تیسرے دن تیسری ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے۔ بھئی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بہت عام ہو گئی بات کہ وہ، اور ان کا ہم نے سب ٹیسٹ کرا لیے، تمہیں کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کیٹ اسکین بھی کرا لیا، تمہارے دماغ میں بھی کچھ نہیں ہے، پرفیکٹلی نارمل ہو، اور تکلیفیں ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ایسی ڈسپلن ہے، یا ایک ایسی فیلڈ ہے، یا ایک ایسی بیماری ہے، یا آپ کو کچھ ایسا ہوا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے وہم ہے کچھ نہیں تمہیں، اس لیے کہ جہاں تک ان کا مطالعہ پہنچا ہے وہ اس سے آگے کی چیز مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ مزاج بن گیا، تحقیق سے غلط ثابت کر دیں تو الگ بات ہے، تحقیق نہیں ہوئی تو اب دماغ نے کیا سوچا اور کیسے پریشان ہوا، یہ ان کے پکڑ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس میں آ نہیں رہا، کیٹ سکین کے اندر EEG میں نہیں آ رہا، جو وہ دماغ کی میپنگ کرتے ہیں، گراف بناتے ہیں، نہیں آ رہا تو کہتے ہیں کچھ نہیں۔ تو پھر اس فیلڈ کو اس کے ماہرین نکلے سائیکیٹرسٹ کے اندر، یہ سائیکیٹرسٹ کو پیور سائنٹسٹ نہیں مانتے،
یا پیور ڈاکٹر نہیں مانتے، اور وہ میڈیسن دیتے ہیں یا بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ نہیں مانتے، اور ریفر بھی نہیں کرتے دوسرے کو کہ وہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیے، اکثریت ان کے ریفر بھی نہیں کرتی، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہے۔ اب تو کم از کم یہ کرتے ہیں کہ پھر ریفر کر دیا کریں کہ تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، تو سائیکیٹرسٹ کو پیور سائنٹسٹ نہیں مانتے۔ تجربے میں آ رہی ہے چیز، آبزرویشن ہے کہ ایک تکلیف ہے، انہوں نے سائیکیٹرسٹ نے سمجھ لی اور وہ تکلیف دور ہو گئی یا کم از کم ہو گئی۔ تو یہ ہے ان کا ڈرا بیک، یا یہ ان کی لمیٹیشن، یا یہ ایک سوچنے کا انداز یہ بن گیا، یہ لمیٹیشنز ہیں سائنس کی یا سائنٹسٹ۔ میں فؤاد کی بات کر رہا تھا، دل، یہ جو ہے جس کا ترجمہ دل ہو جاتا ہے، ہم بات کو پھر اس موضوع پر آئیں گے۔ آیت یہ تھی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ تین لفظ میں نے ہائی لائٹ کر دیے الگ کلر میں، سمع، ابصار، افئدہ۔ اسی لیے تمہارے لیے شرون، سننے کی طاقت، یا تمہارے لیے جو ہے وہ سماعت بنائی، ہیئرنگ، سائٹس اور ہارٹس، اور دل بنائے۔ تم اس کے بعد بھی شکر نہیں کرتے، شکر بہت کم کرتے ہو۔ اس پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈکشنری میں سب جگہ دل ہے، پرانی لغات میں۔ یہ تین لفظ ہیں جو آیت میں آئے، جن کے بارے میں کہا شکر کم کرتے ہو، یا یہ کہ اس آیت کے اندر جو ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے دیکھے کہ ان کا تم سے سوال کیا جائے گا، جس پر میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہاں میرے دیکھنے کی قوت کا سوال کیا جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، میرے سننے کی صلاحیت کا سوال کیا جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، یہ میرے دل کا سوال کیوں کیا جائے گا کہ یہ خون کو ٹھیک سے پمپ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا۔ یہاں پر آیت میں یہ تین لفظ آئے، تین الفاظ، اس میں سما کے معنی سننا، ہیئرنگ، کان نہیں، سننا، ہیئرنگ، کان کی کیپیبلٹی، صلاحیت، اور اس کا آرگن کیا ہے، پارٹ آف دی باڈی، یعنی جسم کے کس حصے سے سنا جاتا ہے، وہ ہے کان۔ عربی میں کہتے ہیں اذن، یا اس کی جمع ہے آذان، اس کے معنی کان۔ تو اس میں سے ایک تو باڈی کا آرگن ہے، یہ پارٹ آف دی باڈی ہے، اور دوسرا اس باڈی سے کیا کام لیا جا رہا ہے، یہ دو الگ الفاظ ہیں۔ ابصار، نگاہیں، آنکھوں کو نہیں کہتے، نگاہیں اس کا سنگولر ہے، بصر یہ پلیورل ہے، نگاہیں، یہ نگاہیں آنکھوں کو نہیں کہتے۔ نگاہیں کس جسم کے کس آرگن سے کام کرتی ہیں، جسم کے کس حصے سے کام کرتی ہیں، وہ ہے آنکھیں۔ عین کہتے ہیں سنگل، ایک آنکھ کو، آیون یہ جمع ہے، آنکھیں۔ تو ایک چیز اس کے اندر باڈی کا ایک آرگن ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، دوسرا اس سے جو کام لیا جاتا ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، دوسرا اس کا نام ہے سمع، ابصار، افئدہ۔ تو جب یہ دو الفاظ وہ آئے، سمع، سننا، یہ کوئی پارٹ آف دی باڈی نہیں ہے سننا، ابصار، نگاہیں، یہ کوئی پارٹ آف دی باڈی نہیں ہے، افئدہ، یہ کیسے پارٹ آف دی باڈی ہو جائے گا، دل، یہ بھی پارٹ آف دی باڈی نہیں ہو سکتا، جسم کا حصہ جو، اور بار بار آ رہے ہیں یہ تین الفاظ ساتھ میں قرآن شریف کے اندر۔ اس میں کان ہے، ان سے سنا جاتا ہے، آنکھیں ان سے دیکھا جاتا ہے۔ آیت میں سننے کا ذکر ہے، دیکھنے کا ذکر ہے، یہ پارٹس آف دی باڈی نہیں ہے، شریر کے انگ یا حصے نہیں ہیں، یہ سننا اور دیکھنا، کان اور آنکھیں ہیں شریر کے حصے۔ افئدہ، سمع اور ابصار، سننے اور نگاہوں کے ساتھ قرآن میں فؤاد یا افئدہ آیا ہے، فؤاد سنگولر اور افئدہ پلیورل اس کا جمع۔ تو یہ بھی کہ پارٹ آف دی باڈی نہیں ہو سکتا، شریر کا انگ، اس کو بھی دل یا قلب ڈکشنری ہماری دے رہی ہے، یہ دل نہیں ہو سکتا، دل تو باڈی کا ایک پارٹ ہے، قلب یہ ایک صلاحیتوں کا نام ہے، یہ اس کی صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے، کیپیبلٹی یا صلاحیت ہے آنکھوں کی اور کانوں کی۔ تو پھر یہ جو ہے افئدہ، یہ دل کی صلاحیت کا نام ہوگا یا دل کی صفات کا۔ دل تو آرگن ہوا، باڈی کا پارٹ، قلب، اور افئدہ پھر دل نہیں ہوگا قرآن کے مطابق یا قرآن کی آیات میں جیسے لایا گیا ہے۔ ان دونوں کو کا ترجمہ دل ہو گیا، پارٹ آف دی باڈی۔
ایک فرق تو اسے ٹھیک سے سمجھ لیجیے کہ جہاں فؤاد یا افئدہ، افئدہ جمع ہے اور فؤاد اس کا واحد یا سنگولر ہے، اس کا مطلب ہے دل جو کام کرتے ہیں وہ چیز، دل نہیں، فؤاد یا افئدہ. جیسے قرآن کے اندر آئے تو پھر اس کا ٹرانسلیشن یہ ہونا چاہیے. ہماری جو ڈکشنریز ہے نا، اور اس میں جو وہ ڈکشنری ہے اینشنٹ جس کے اندر مثلا لسان العرب ہے، محیط ہے، اور راغب کے مفردات ہے، یہ وہ ڈکشنریز ہیں کہ عرب جب قرآن نازل ہوا تو عرب ان لفظوں کے کیا معنی لیتے تھے ان الفاظ، اب جو ہو گئے وہ نہیں. بہت قیمتی کام ہے، بے پناہ قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. لیکن یہ ساری ڈکشنریز جو ہیں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صدی ہجری کے بعد کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد. ان میں سب سے پرانی اینشنٹ جو مشہور ہے، ابھی تو پھر ایک لیٹسٹ اور آئی ہے، وہ مجھے ایک صاحب نے پریزنٹ کی، وہ 5ویں صدی ہجری کی ہے. اور باقی تو پھر یہ سب سے پہلی مفردات اس کے اندر جو ہے یہ 6 صدی ہجری کی ہے، یعنی 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اور اس کے بھی بات کی ہیں، زبیدی وغیرہ کی جو ابن منظور. یہ جو ڈکشنریز ہیں یہ بے پناہ قیمتی ہیں، لیکن ہر چیز اور ہر لفظ کو یہ معلوم کر لیں اور پتہ لگا لیں، چاہے وہ شاعری سے، چاہے وہ لٹریچر سے، پرانے لٹریچر، ان تمام چیزوں سے ہر لفظ کا مکمل پتہ لگا لیں کہ یہ پرانے عربوں میں کیسے بولا جاتا تھا، کیا معنی تھے. ممکن ہے اس میں کئی چیزیں رہ جائیں، بالکل ممکن ہے 600-700 سال بعد کوئی اس پر تحقیق کر رہا ہے. تو پھر بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں پھر قرآن واضح کرتا ہے. خود قرآن کو پڑھنے سے ہوتے ہیں واضح، گرامر سے بھی نہیں ہوتے، قواعد سے بھی نہیں ہوتے. قواعد تو پھر بات کو قرآن کو دیکھ کر مرتب کی گئی. بہت سی اور مثالیں ہیں، وقت یہاں لگ جائے گا میں اگر دیتا تو. ایسے یہ الفاظ ہیں سمع، ابصار، افئدہ، سننا، دیکھنا، اور دل نہیں، دل کی جو صلاحیت ہے، دل کیا کرتا ہے وہ چیز، اسے کہا ہے قرآن نے فؤاد یا افئدہ. اب اس کے بعد یہ کہ کرتا کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خون کو پمپ کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. قرآن بہت کچھ کہتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اب پہلے تو اس کا ترجمہ صحیح کر لیں ہم. دل نہیں، سماعت، نگاہیں اور دلوں کی صلاحیت تمہیں عطا فرمائے، پھر بھی تم کم شکر عطا کرتے ہو. دل تو ایک پارٹ آف دی باڈی کا نام. دل جو کام کر، یہ وہ صلاحیت عطا کی. اب یہ دل کی صلاحیتیں کیا ہیں اور دل کیا کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے جیسے ہی کسی بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا، تو اس میں الہام کر دیا اس کی برائی بھی، اس کا تقوی بھی، اس کا انتشار بھی، پھٹ جانا بھی، اور اس کی تقویت اور جڑ جانا بھی، بدی بھی اور اچھائی بھی، یہ دونوں الہام کر دیں، اس میں ڈال دیں. یہ کہیں دل کا لفظ نہیں آیا ہے، قلب کا. لیکن ایک قرآن آگے کہتا ہے، دیکھیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں اس سے وہ تفقہ نہیں کرتے. ابھی تفقہ کے میں ایگزیکٹ میننگ بتاؤں گا آپ کو، لیکن اب یوں سمجھ لیے اس سے غور و فکر نہیں کرتے، دلوں سے غور و فکر. دلوں سے غور و فکر تو یہ مذہب کی زبان میں چلا آ رہا ہے، قرآن کی زبان میں بھی ہے، دوسرے مذاہب کی زبان میں بھی ہے. یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ سے ہوتا ہے، برین سے ہوتا ہے. یہ غور و فکر یہاں سے نہیں ہوتا ہے. دل سے کیا تعلق ہے اس کا؟ قرآن نے کہا قلوب ہیں، ان کے دل ہیں، اس سے تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور نہیں ٹھیک سے دیکھتے وہ، یعنی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنی انسنی کر دیتے ہیں، کان ہے سنتے نہیں. لیکن یہ دل تفقہ کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، غور و فکر کرتے ہیں. ایگزیکٹ میننگ تفقہ کے، فقہ کہتے ہیں عربی، یہ امام راغب کے مطابق فقہ اسی سے تفقہ بنا ہے. فقہ کہتے ہیں علم حاضر سے علم غائب تک پہنچنا، پرتیکش گیان سے پروکش گیان تک پہنچنا. یعنی سامنے ہماری جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کا علم، اس پر غور کر کے اس گہرائی میں جانا کہ اس کی بیک میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہاں حقیقتیں کیا ہیں، اصل حقیقت اس کی پشت میں، اس کی بیک میں کیا ہے، اس پر غور کریں. وہ جو نظر نہیں آ رہی وہاں تک پہنچ جائیں اس اصل حقیقت کا. تو اسے فقہ کہتے ہیں، اور اس پر کام کرنے کو تفقہ کہتے ہیں. اب یہ بہت ڈیپ غور و فکر کی بات ہوئی کہ ہم جو کچھ تفقہ کے
ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، اعداد و شمار ہیں یا کچھ حقائق ہیں سامنے، کچھ ایونٹس ہیں، کچھ حالات ہیں، اس پہ غور و فکر کر کے اس کی اصل اس حقیقت تک پہنچے جو نظر نہیں آ رہی، اسے تفقہ کہتے ہیں اس عمل کو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ دل سے ہوتا ہے، قلوب سے ہوتا ہے، دلوں سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے جدید مفسرین نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا، یہ سائنٹسٹ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دل تو یہ نہیں کرتا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ابھی میں نے کہا تھا کہ یہ مائنڈ ہے، اور مائنڈ برین کو بھی نہیں کہہ رہے، وہ مائنڈ ایک الگ چیز ہے، یا من وہ کہیں جسم میں کہاں ہے یا نہیں معلوم، یہ جہاں قرآن نے یہ قلب یا قلوب انہی کو کہا ہے، اس مائنڈ کو کہا ہے، اسے نہیں کہا ہے دل جو دھک دھک کر رہا ہے، اس کو نہیں کہا ہے قرآن نے، یہ ابھی ہمارے قریب کے مفسرین نے کیا۔ ان کی بھی ایک پرابلم ہے ہمارے جدید مفسرین کی، کہ بڑی خدمات ہیں، بہت زبردست بہت سی چیزیں انہوں نے سوچنے کی، غور و فکر کی دی ہیں، جن کے اوپر تالے ڈالے ہوئے تھے اور پردہ ڈالا گیا تھا کہ کوئی غور نہ کرے، کوئی نہ سوچے، انہوں نے بہت کام کیا۔ لیکن ان کی ایک پرابلم ہے، وہ چاہے ڈپٹی نذیر احمد ہو، چاہے سر سید ہو، پھر اس کے آگے بہت سے نام ہیں، میں سب نہیں لے رہا نام، کہ سائنس جس جگہ تک پہنچی ہوتی ہے ان کے دور کی، اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سائنس نے اس سبجیکٹ کو نہیں ڈیل کیا ہے، تو وہ کسی نے تو کسی طریقے سے توڑ مروڑ کے وہ ادھر لے جاتے ہیں کہ سائنس نے نہیں انویسٹیگیٹ کیا، چاہے نہیں کیا، بس غلط کہہ دیا ہو، سائنس نے ثابت کر دیا ہو یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، لیکن سائنس اس کی بات نہیں کر رہی اور نہیں مان رہی، ابھی چونکہ بات نہیں کر رہی اس لیے مان بھی نہیں رہی، غلط نہیں کہہ رہی، تو یہ ان چیزوں کی طرح طرح سے توجیحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن نظر نہیں آتے، اب ہمارے جدید مفسرین نے ایک نے کہا یہ جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی، یہ پہاڑی قبائل کے لوگوں کو کہا گیا ہے، ایک تو بستیوں کے لوگ ہیں وہ انسان، اور جو قبائل ہی ہیں پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ جن، اب اس لیے کہ سائنٹسٹ جن کو نہیں مان رہا ہے۔ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، اسی کائنات کے اندر جو بہت سی فورسز، انرجیز کام کر رہی ہیں، بس انہی کو قرآن نے فرشتے کہہ دیا ہے، کوئی مخلوق الگ سے نہیں ہے، اس لیے کہ سائنٹسٹ فرشتے کو نہیں مان رہا ہے کوئی مخلوق۔ تو ایک یہ جو رجحان اور ٹینڈنسی ہے، یہ ان کی ایک پرابلم ہے۔ سائنس نے اس کو سبجیکٹ نہیں بنایا، نہیں بنا سکی، بہت سی وجوہات ہیں اس کی، فرشتوں کو، روح کو، ارے بھائی خدا کو بھی تو نہیں بنایا، پھر خدا کو بھی انکار کر دو آپ، تو موجودہ سائنس تو خدا کو الگ کر کر چل رہی ہے، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش، وہ اس کو نہیں لا رہی، اس لیے کہ وہ ان کے اس سینس پرسیپشن میں نہیں آتا، ان کے انسٹرومنٹس میں نہیں آتا، تو پھر آپ اس کا بھی تو انکار کریے نا، اسے فرشتوں کا کیوں انکار کر رہے ہیں اور جن کے وجود کا صرف کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ ان کی کا رجحان چلا ہے۔ اب یہ جو تفقہ ہے، غور و فکر کے ذریعے، قرآن کہہ رہا ہے یہ قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ مانتے ہیں دماغ سے ہوتا ہے، سائنٹسٹ یہ مانتا ہے دماغ سے ہوتا ہے۔ اچھا دماغ میں کہاں سے ہوتا ہے صاحب؟ کون سا حصہ ہے؟ دیکھیں پہلے اس کو اور دیکھ لیجئے کہ قرآن خالی تفقہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے عقل بھی قلب سے آتی ہے، دل سے۔ اب یہ تو سبھی آپ لوگ کے سب کے ذہنوں میں ہوگا نا، عقل تو یہاں سے دماغ سے چلتی ہے، برین سے، زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا، چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اگر کام لیا ہوتا اپنی فیکلٹیز سے تو ان کے دل ہوتے جن سے وہ عقل استعمال کرتے، ان دلوں کے ذریعے، یا کان ہوتے ان سے سننے کا کام لیتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ یہ نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ دل ہو جاتے ہیں اندھے۔ اور پھر ایک بات اور، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ کہا سینوں میں ہے دل، یہ اب یہ مائنڈ نہیں، یہ قلب کی بات ہو رہی ہے۔ جب صاف صاف کہہ دیا کہ یہ دل جو سینوں میں ہے، تو پھر یہ جو ہمارے بعض جدید مفسرین نے شروع کیا، چونکہ سائنٹسٹ نہیں کہہ رہا کہ وہ مائنڈ ہوتا ہے یا من ہوتا ہے، وہ اس ہردے کو نہیں کہا، اس ہارٹ کو نہیں کہا ہے، وہ باڈی میں اس کی لوکیشن کیا ہے اس کا کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تو سینوں میں ہوتا ہے، یہ اسی قلب کی بات کر رہا ہے، اسی ہردے اور اسی دل کی بات کر رہا ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں خون پمپ کرنے کے علاوہ نہیں کرتا، کہتے ہیں عقل بھی یہیں سے آتی ہے۔ تفقہ، غور و فکر، ایسا جو گہرائی تک، بات کی تہ تک پہنچ جانا، سامنے کی چیزوں کو دیکھ کر، یہ بھی دل سے ہی ہوتا ہے، قلب سے ہی ہوتا ہے۔ قلب لفظ کے معنی ہی ہے،
ادھر سے ادھر پلٹنا، یہ لٹرل میننگ ہے. تو یہ جسم کا یہ آرگن لگاتار دھک دھک کرتا رہتا ہے، اس کے میننگ یہی ہے جو پلٹتا رہتا ہے. تو یہ تو فائنل ہے اپنے کہ یہ بات قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. اب سائنس پروو کر رہی ہے یا سائنس نہیں مان رہی وہ الگ بات ہے. قرآن اسی سینے کے اسی دل کی بات کر رہا ہے. ہم اس کی وجہ سے اس سے نہیں بھاگیں کہ صاحب وہ کسی اور چیز کی بات کر رہا ہے، کل قرآن کسی اور کو کہہ رہا ہے. اس سے تو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے دماغ. اس میں یہ کہتے ہیں یہ اس میں دماغ میں ایک لمبک سسٹم ہے. اس میں یہ جو بیچ میں درمیان میں ایمگڈلا اور ہپوکیمپس ہے، یہ ایریا کہتے ہیں یہ ہے جو دماغ میں جذبات کی بات کرتا ہے. غصہ آ گیا، نفرت ہوئی، اس طرح کی چیزیں، ایموشنز دماغ میں اس جگہ ہوتے ہیں، اس مقام میں ہوتے ہیں. یہ چلی آ رہی تھی بات. اب کہنا شروع کر دیا. اب لیٹسٹ بات یہ آئی ہے کہ نہیں ہوتا ایسا. یہ ایسا کیا گیا کہ بہت سے سیمپلز لیے انسانوں کے بعد، انسانوں کی اجازت سے ان پر تجربات کیے گئے، اور ان کا یہ بیچ کا حصہ ہپو ایریا جو تھا، ہپو کیمپس والا، یہ نکال دیا پورا. ان کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جذبات میں، ان لوگوں کے جن کا یہ نکالا گیا، ریموو کیا گیا. ایک صرف ایسا تھا کہ وہ پوری یادداشت ہو گئی، بیہیویئر میں تبدیلی ہے، جذبات میں نہیں آئی. باقی سارے جتنے بھی اور لوگ. تو اب لیٹسٹ بات پھر یہ کہنی شروع کی انہوں نے آخری جو ہے اس وقت، کہ یہ تو برین ایز اے ہول کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی حصہ کرتا ہے. کوئی جذبات کی بات ہو اس جگہ سے، جذبات یہاں سے چلتے ہوں. سوچنا سمجھنا اور چیز ہے، جذبات اور چیز ہے. تو وہ اب یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ حصہ نہیں، صرف برین ایز اے ہول کام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم. دماغ ایک ایسی چیز ہے جسے نہیں سمجھ پائے آج تک. کہتے ہیں دل کو تو ہم نے پورا سمجھ لیا، یہ دماغ نہیں آیا سمجھ میں بھی. اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو کچھ تھوڑی بہت کہتے ہیں، جانتے ہیں. باقی تھیوریز ہیں جو بدلتی رہتی ہیں. بڑی عجیب بات ہے. شاید پہلی مرتبہ آپ میں سے جو علم والے ہیں یا قرآن کا جنہوں نے اچھا مطالعہ کیا ہے، ان کو بھی شاید سن کر اچانک ایک عجیب محسوس ہوگی. قرآن نے دماغ کا نام ہی نہیں لیا پورے قرآن شریف میں، کہیں ذکر نام ہی نہیں آیا. دماغ عربی کا ہی لفظ ہے، کہیں دماغ آیا ہی نہیں کسی ایک جگہ بھی. اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں آیا، سرے سے نہیں آیا. جسم کا سب سے امپورٹنٹ آرگن، اہم ترین، اس کا نام نہیں لے رہا. ہاتھوں اور آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کانوں کی بات ہو رہی ہے. دماغ تو بڑا اہم رول ادا کرتا ہے باڈی کے اندر، اور قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے سرے سے. اور وہ سارے کام جو دماغ کے سمجھے جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے دل. اس پر ذرا سا ہم ابھی چلیں گے آگے، اس لیے ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت اہم ہے بات. یہ دماغ جو ہے کیا کیا کرتا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سینس آرگنز ہوتے ہیں. پانچ اندریاں، حواس خمسہ. اس میں آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں. یہ تو انرجی ہے جس کے ان کے پاس ریسیپٹرز ہیں، انرجی کو ریسیو کرتے ہیں. لائٹ انرجی ہے، ساؤنڈ انرجی ہے. ناک سونگھتی ہے، یہ کیمیکلز کا پرسیپشن لیتی ہے، یا کیمیکلز جو ہے ان کو یہ ریسیو کر لیتی ہے. تو اس میں ناک سونگھتی ہے. اور پھر زبان اور ہاتھ یہ وائبریشنز کو فیل کرتے ہیں. دو، یعنی انرجی اور میٹر، ان دونوں چیزوں، مادہ اور قوت، ان کو سینس کرنے کے یہ ہمارے 5 آرگنز ہیں. سب کچھ اس سے ہوتا ہے. ہاتھ، زبان، ناک، آنکھ اور کان. اس میں سب سے زیادہ یوز آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں. نمبر 2 پہ کان یوز ہوتے ہیں. باقی بہت کم، باقی چیزیں ان سے بہت کم یوز ہوتی ہیں، بہت کم. دیکھیں انہی کا نام لیا قرآن نے جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں. سمع اور بصر اور سمع، دیکھنا اور سننا. خیر، یہ دیکھنے سننے کے ساتھ میں اسے فؤاد کو کیوں لیا ہے؟ قلب کی صلاحیت. اچھا، اس کی بھی بات کو، برین کیا کرتا ہے؟ دماغ، جس کا قرآن نے نام ہی نہیں لیا. اور کیوں نہیں لیا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ، کیا کہتے ہیں ہمارے؟ کیا یہ 5 ہی چیزیں ہیں جسے حواس کہیں یا سینسز کہیں؟ کوئی اور سینس نہیں ہے؟ جیسے شعور،
کانشسنس یہ کہاں سے آتی ہے؟ اسے باڈی کا کون سا پارٹ محسوس کرتا ہے؟ شعور، احساس. تو اسے باڈی کا کون سا پارٹ محسوس کرتا ہے؟ اب اس کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہاں کانشسنس کوئی چیز ہوتی ہے، نام نہیں لیتے اس سے آگے، اس لیے کہ ان کے تجربے میں ثابت ہو کر نہیں آئی کہ ان کے کسی انسٹرومنٹ کے اندر. سائیکالوجسٹ لے کے آئے اس کو، لے کر تو چلے تھے پہلے تو فلاسفر لے کر چلے تھے، ایرسٹوٹل سے، ارسطو سے، وہاں سے فلاسفر لے کے چلے تھے، اور اس کے بعد پھر اسے سائیکالوجسٹ نے اپنا سبجیکٹ بنایا، پیور سائنٹسٹ نے نہیں بنایا. سوچنے کی چیزیں، ان کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا یہ دماغ کا کام ہوتا ہے. تو پھر یہ کون سا سینس ہے؟ ان پانچ میں سے کون سا ہے؟ ان پانچ میں سے کوئی نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہتا ہے یہ ایک سکس سینس ہے، چھٹا سینس ہے. یہ پانچ میں سے الگ ڈاکٹر نہیں مانتے یا سائنٹسٹ نہیں مانتا یہ چھٹا بھی کوئی سینس ہوتا ہے. یہ ایک چھٹا سینس ہے، چھٹی حص. آپ اس کانشسنس سے الگ. پھر یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک اور حصہ ہوتا ہے اسی کا، شعور کا، تحت الشعور، سب کانشس مائنڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ہمارے کچھ محبت کرنے والوں نے باہر سے ایک چیک لسٹ بھیجی کہ ذرا ان باتوں پہ غور کیجئے. جب آپ بولتے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو جاتی ہے جگہ جگہ دنیا بھر میں، وہ کبھی پسینہ آتا ہے تو آپ یوں پوچھ لیتے ہیں، کبھی یہاں کھجا لیتے ہیں آپ، کبھی کان کے پیچھے ایسے کرتے ہیں، اور فل سلیوز کی شرٹ پہن کے آپ یہ یہاں پر آیا کریں، لیکن وہ ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں. ارے بھائی میری باتیں ہیں وہ سن لو، اگر میں نے کر لیا ہاتھ کو تو آپ کو کیا مطلب اس سے؟ لیکن ان کو ہے محبت، وہ کہتے نہیں اچھا نہیں لگتا. ہمارے لیے تو آپ اچھے ہیں، سب کے سامنے ذرا کوئی بڑا پرفیکٹ آدمی کی طرح جانا چاہیے. اور یہ ہے آپ کی. میں اپنی ویڈیو کبھی دیکھتا نہیں، کوئی چیز سنی نہیں، وہ اتنی ہے ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، برس سے. میرے پاس وقت کی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں کبھی دیکھوں. میں نے کہا اچھا خیال رکھوں گا. اب آپ کہہ رہے ہیں خیال رکھوں گا کہ ذرا نہیں کھجاؤں گا، پسینہ ذرا سر نہیں پوچھوں گا. اب میں نے، یہ ابھی کی بات ہے، اب میں نے ذرا خیال رکھنا شروع کیا، پھر بھی کبھی ہو گیا ہوگا ایک آدھ مرتبہ. اب بات بھی کر رہا ہوں آپ سے، اس کا بھی خیال رکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا ہے. یہ تو ہے کانشس مائنڈ سے، شعور سے، شعوری دماغ سے. اور بات کرتے میں جو ہاتھ چل رہے ہیں اور آپ کے بھی چلتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں کر رہے آپ. اب وہ فون پر بات ہو رہی ہے کسی دور سے، اور سارے اشارے چل رہے ہیں، ایسے جانا، ایسے جانا، یوں جاؤ وہاں، یہ وہ ہے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے ایسے گھوم کے یوں چلے جانا. وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے بھائی جس سے بات ہو رہی ہے. یہ سوچ کر نہیں کر رہے، یہ بے سوچے سمجھے ہو رہا ہے. یہ جو ہے یہ سب کانشس مائنڈ سے چل رہا ہے. دماغ کا ایک اور حصہ جہاں سے سوچ کر نہیں ہو رہا ہے کچھ، لیکن ایکشن آپ کے چل رہے ہیں کچھ وہاں سے. اور کچھ وہ ہیں اسی حصے کے اندر آپ کی کچھ میموریز، کچھ یادیں بچپن سے لے کے آج تک، بہت بڑی میموری ہے وہ. یہ تو چھوٹی ڈسک ہے جو سامنے ہے، شعوری دماغ. میں نے کچھ چیزیں یاد کی، آپ نے کچھ چیزیں یاد کی، آپ کے نام یاد ہیں، بہت سی باتیں. اب بچپن کی کوئی بھول گئے، یاد ہی نہیں آ رہی. کوئی بات سوچتے ہیں کہ یہ تھی، ایسا کچھ ہوا تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا کیا ہوا تھا. 3 دن سے، 4 دن سے، 5 دن سے سوچ رہے ہیں، یاد نہیں آیا. ایک دن اچانک یاد آیا یہ ہوا تھا. بہت جب زور دے رہے تھے دماغ پہ تب تو یاد نہیں آیا تھا، کسی دن اچانک آ گیا وہ. یہ کہاں سے آیا؟ اور پھر غائب ہو گیا. تو کچھ دنوں کے بعد پھر سوچتے ہیں، پھر نہیں یاد آ رہا. یہ سب کانشس مائنڈ میں اسٹور ہے. اس جیسے کچھ حالات پیدا ہوئے تھے، جن حالات میں وہ اسٹور ہوئی تھی وہ پیدا ہوئے تو وہاں سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے آ گئی تھی، پھر چلی گئی. یہ ڈسک جو ہے یہ اوپر والی کانشس مائنڈ کی بھر جاتی ہے تو پھر سب چیزیں سلپ ہو کے ادھر چلی جاتی ہیں. اور وہ بہت بڑی میموری ہے سب کانشس مائنڈ کی. تو وہاں سے خاص حالات میں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس وہیں چلی جاتی ہے. اس کا اسٹوریج آپ کا اتنا ہے نہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں اسٹور کر لیں، اس لیے پھر لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. میموری صاحب یادداشت بڑی بری ہے. اب وہ اتنی چیزیں آ گئی، ان پٹ اتنا آ گیا، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اب ہر ایک کہہ رہا ہے صاحب کچھ بتائیے، وہ یادداشت بڑی خراب ہو گئی ہے. کوئی دعا بتا دیجیے. نہ دعا نہ دوا. گاؤں میں جا کے رہیے، کچھ اچھی ہو جائے گی، 3 4 5 سال بعد ٹھیک ہونی شروع ہوگی، کچھ اور بھی امپروو ہو جائے گی. یہ جو چاروں طرف کانٹیکٹ میں رہتے ہیں بہت زیادہ، تو یہ سب ان پٹ ہے، دماغ کو جا رہا ہے، فیڈنگ جا رہی ہے. یہ موبائل کیسے چلتا ہے، اس میں کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں، یہ فوٹو کھینچ لیا، یہ کر لیا، یہ انٹرنیٹ پہ بات کر لی،
گاڑی گزری، فریج ہے، ٹی وی ہے، یہ آپ کے یہ سب پہلے چیزیں نہیں تھیں. اب بے پناہ ان پٹ، بے پناہ آمد، وہ سب یہ سب آمد ہے جس کا آپ کو احساس ہی نہیں سب جاری ہے اندر. یہ سب نہیں تھا. جس کا جو کام تھا سیدھا سادہ تھا، اس کی سب باتیں اسے یاد رہتی تھی. اس لیے یاد رہتی تھی کہ وہ میموری تو وہ ڈسک اتنی بڑی نہیں ہے، اس میں جاتی ہے، فیڈ ہوتی ہے، اس میں ان کے بڑی اسپیس ہوتی تھی. کچھ اور ہو گیا وہ بھی سب یاد ہو گیا اسی وقت. اب یہ آپ کی ڈسک بھر گئی سب، تو یہاں پر نہیں رہتا، وہ پھر یہاں سے سلپ ہو کے پھر پیچھے جاتا ہے. یہ ساری ڈسک جو ہیں یہ فل ہو گئی اوپر والی جتنی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، کسی بات سے کوئی مطلب نہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ انہیں یہ آتا ہے کوئی چیز، نہ استعمال کر کچھ نہیں. انہیں صرف اپنا ایک کام ہے، ایک پروفیشن یا ایک سبجیکٹ، بس صرف اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کا سوچتے ہیں. ان کی اس سبجیکٹ کی میموری بہت تیز ہوتی ہے، ہر چیز پکی بالکل، کتنی پرانی کیسی، وہ سب باقی چیزیں انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جنہیں بہت کچھ معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور اس سے کچھ اثرات قبول کر رہے ہیں، ان کی تو کم ہوگی. بہرحال یہ سب کانشیس مائنڈ ہے کہ جہاں کچھ چیزیں اسٹور بھی ہوتی ہیں اور رہتی ہیں، اور وہاں سے یہ آرڈر بھی آتے ہیں کہ ہاتھ کیسے ہلاؤ. اچھا میں آپ سے کہوں اپنی طرح انگلیاں ہلائیے تو سب لوگ الگ طریقے سے ہلائیں گے اور عجیب سا پیٹرن ہوگا. یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک اوپر جا رہی ہے اور ایک نیچے جا رہی ہے. بھائی ہلا رہے تو یوں ہلتی، ایسے کوئی نہیں ہلائے گا بالکل ساتھ. کہیں ذرا انگلیاں ہلائیے تو کوئی الگ طرح ہوگی، کوئی الگ طرح. اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا. سوچ کر کرتے تو ہم ذرا سے یوں کرتے، ایک ساتھ اوپر جائیں ایک ساتھ نیچے آئیں. یہ بنا سوچے ہوئے جو ہے کیا پیٹرن ہے، عجیب سا ہے، یہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. یہ سب کانشیس مائنڈ تھا. کیوں اور کیسے، اب اس کی الگ، اس کی اپنی وجہ ہیں، وجوہات ہیں. اسے یہ نہیں مانتے، سائنٹسٹ نہیں مانتے، ڈاکٹر نہیں مانتے، نہ کانشیس. یہ کانشیس، یہ مائنڈ کانشیس جسے کہہ رہے ہیں، کانشیسنیس، شعور، یہ کون سا جسم کے کہاں پر ہے، جسم میں کہاں ہے؟ ہاں ہے تو اس کا تعلق دماغ سے، تو اسے کیسے فیل کرتا ہے، محسوس کیسے کرتا ہے؟ ایک اور حس، ایک اور سینس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ تو اس کو بھی نہیں مان رہے. شعور والے حصے کو ایک سینس اور ہو گیا. بہت آ کے کہ بھئی یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں، یہ پتہ لگایا تھا یہاں ہوتے ہیں. اب کہنے نہیں، یہاں بھی فکس نہیں ہے کہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے اس کا اثرات جذبات کے اس حصے کے اندر، یہ جو امیگڈالا ہے. لیکن اب برین ایز اے ہول کام کرتا ہے. یہ تھیوری آبسلیٹ، پرانی ہو گئی، آؤٹ آف ڈیٹ. تو ابھی دماغ کو یا برین کو سمجھے نہیں، لیکن ہے بہت اہم حصہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ہم اور آگے چلیں. یہ جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہارٹ، قلب ڈائریکٹ ریسیو کر لیتا ہے باہر سے بھی کوئی چیز. یہ دماغ کیسے کرتا ہے؟ ہاتھ نے کچھ چھوا، یہ حس ہے. ہمارے اعصاب نرو ہیں یہاں، یہ نروس کے ذریعے، اعصاب کے ذریعے انفارمیشن جاتی ہے، فوراً الیکٹرک کرنٹس جاتے ہیں دماغ کو، اور دماغ کو محسوس ہو جاتا ہے کوئی چیز چھوئی گئی. تو یہ یہاں سے انفارمیشن جاتی ہے، آنکھوں سے انفارمیشن جاتی ہے برین کو، کان سے جاتی ہے، ہاتھوں سے. ان پانچوں سینسز سے برین کو انفارمیشن جاتی ہے، معلومات، اطلاع جاتی ہے، اور وہاں اطلاع کی پروسیسنگ ہوتی ہے برین کے اندر. اب یہ جو ایسے دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ان پانچ چیزوں سے. آؤٹر ورلڈ ہے یہ باہر کی دنیا ہے. چھوا، چکھا، دیکھا، سنا، یہ چیزیں باہر سے آ رہی ہیں. اندر بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اندر بھی ہوتی ہیں. اندر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ برین، یہ ان باہر کی چیزوں پر، یہ باہر کی چیزیں ہمارے اوپر کیا اثر مرتب کر رہی ہیں، ہم کیا کریں. یہ اندر کی پروسیسنگ ہے کہ ہم کیا کریں. یہ کہہ رہے ہیں یہ برین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بس ان چار چیزوں سے آ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہی آتی ہے نبی کے پاس، وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے سیدھی. نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا تھا اس کے کچھ، نہ اس نے چکھا تھا، نہ سونگا تھا، اور اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ اس کے قلب پر آتی ہے، ہارٹ پر آتی ہے. تو ایک ایکسٹرا ریسیپٹر، ریسیو کرنے کے کچھ سیل جیسے ہم کہہ لیں، یا نیورونس یا سیل، وہ کہیں ہارٹ میں ہیں. یہ نبیوں کے خاص ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ سینسیٹیو، یا زیادہ جسے ہم کہیں جائے ایکوریٹ. وہ ریسیپشن اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ ان کے قلب پر آ جاتا تھا. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے. میں سائنس میں تو بہت بار بار آ رہا ہوں کہ یہ تو قلب کو مان ہی نہیں رہے.
اب یہ کہتے پھر اب اس کے بعد وہ جو آئی الہام، وہ سلسلہ بند ہو گیا. ویسے ریسیپٹر اتنے ایکوریٹ کسی کے نہیں ہوتے، نبیوں کا سلسلہ بند، وہ صرف کچھ لوگوں کے ہوتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم کر دیے گئے. اب پھر بھی ہوتے ہیں ہارٹ میں ریسیپٹر جسے کہتے ہیں الہام. میں خالی صرف کچھ بزرگوں کے طرف آپ کا ذہن گیا ہوگا الہام سے. آپ الہام دل میں کچھ آ جانا کہیں باہر اچانک کہیں سے، بیٹھے بیٹھے دل گھبرایا اور فون کیا کہ بڑا عجیب سی کسی کی یاد آئی اور دل بھی گھبرایا، فون کیا اور انہوں نے کہا ہاں بیمار ہو گئے تھے. ہوتا ہے کبھی کبھی، نہیں ہوتا، ہوتا رہتا ہے. اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں، یہ کیسے ہوا. اب وہ پھر میں نے کسی کو فون کیا اور انہوں نے کہا ارے بڑی عمر ہو آپ کی، اس وقت آپ ہی کے بارے میں یہی سوچا تھا اور آپ کو فون کرنے جا رہا تھا. یہ تو بہت ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت ہوتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، عام پوری دنیا میں، آل اوور دا ورلڈ. یہ کیا ہے کہ اسی وقت جب میں نے سوچا تھا اس نے بھی سوچا تھا کہ بات کر لی جائے، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. اس کا آپ کو خوب تجربہ ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کمیونیکیشن کہاں سے ہوا کہ وہی بات یہاں پر بھی آئی اور وہی بات ایک دم سے اسی وقت اس کو بھی خیال آیا تھا، ان کو ان کا خیال آیا، ان کو ان کا خیال آ گیا. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی تو خواب میں ہو کبھی جاگتے میں بھی. کوئی ویژن سی آ گئی، کوئی خواب میں زیادہ ہوتا ہے، جاگتے کا بہت ریئر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، دنیا میں ہے واقعات. ایک ویژن سی آئی، جاگنے میں بھی ہوتی ہے، ورنہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا. پیچھے کی باتیں تو چھوڑیں، اس کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کہیں نہ کہیں فلاں جگہ، کہتے ہیں تم کبھی نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے کہیں پڑھ لیا ہوگا، بچپن کی کوئی میموری ہوگی وہ انہوں نے دیکھ لی یہاں پر. ایسا ہم تو پیرس کبھی نہیں گئے، پیرس کی سڑکیں دیکھی، پھر پیرس آئے تو بالکل ویسے ہی تھا. ان کا پیرس کی کہیں تم نے اس میں تمہیں یاد نہیں ہوگا، ٹی وی پہ جب کبھی دیکھا تھا نا وہ دماغ میں ہوگا. اچھا ہوگا آگے کی کوئی بات، ایسا بھی ہوتا رہتا ہے. یہ بہت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہونی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ بعض موقعوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے آگے کی کوئی بات ہوئی اور وہ سچ ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کچھ بتایا گیا یا دیکھا گیا بالکل ویسے ہی. یہ کیا ہے؟ تو ابھی تو بڑی کچھ صلاحیتیں ہیں اندر، جسم کے کس حصے میں نہیں معلوم، لیکن ہیں بہت بہت صلاحیتیں جس کو ابھی یہ سائنس ان کی بات نہیں کہہ کہ یہ کچھ نہیں، یا اب یہ کہے چلے یہ کچھ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ بھائی میں ناف ہل جاتی ہے، تم اس کا نام کچھ اور رکھ لو، میں ٹھیک کر لیتا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو اسے نہیں مانتے اتنی سی بات کو. قرآن کہہ رہا ہے قلب پر نزول اور الہام. یہ الہام یہ کہ باہر سے ان ہاتھ زبان ناک آنکھ اور کان سے نہیں، ان سے الگ کسی جگہ سے کوئی میسج آتا ہے اور آ جاتا ہے اندر ڈائریکٹ قلب میں. اسے الہام کہتے ہیں. یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا آپ کا، کبھی کبھی ہوتا ہے. نبیوں کا 100% ایکوریٹ ہوتا تھا، فرق بھائی اتنا ہے. تو یہ حصہ الہام کہلاتا ہے، دل میں کچھ آ گیا. اب یہ ان حصوں سے آیا ہی نہیں، ان 5 سینسز سے. اسے کہیں گے، اس کو نام دیں گے یا نام دیا گیا ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ہمارے جو 5 حواس ہے سینسز، ان سے الگ کوئی چیز فیل کر لی کہیں اور سے. یہ تو ابھی تک دماغ کو کہہ رہے تھے، قرآن کہہ رہا ہے دل. باہر سے وہی آئی اور الہام آتا ہے، قلب پر آتا ہے. دیکھیے قلب پر کیا کیا آتا ہے، کیا کیا کہہ رہا ہے قرآن. کچھ پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ مثبت چیزیں جو ہارٹ میں آتی ہیں، داخل ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان داخل ہوتا ہے، اور بھی ہیں میں نے چند لی ہیں. ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. سکون، تسکین، سکینہ، ٹرینکولیٹی، یہ پرشانتی یہ دل میں داخل ہوتی ہے، قلب میں. یہ رافت، یہ ترس آنا ایک جذبہ ہے، پٹی، یہ کہ دل میں داخل ہوتا ہے. رحمت دل میں داخل ہوتی ہے، انٹر ہوتی ہے، کروڑا، کمپیشن. اور تقویٰ دل میں داخل ہوتا ہے، انٹر ہوتا ہے. اب یہ چیزیں کہیں اس سے نہیں آتی، ہاتھ پاؤں ناک آنکھ اور کان اور زبان سے نہیں آتی. یہ کہیں اگر آتی ہیں، ابھی سائنس کی بات نہیں کر رہے ہم، تو ابھی قرآن پہ ہی چل رہے ہیں. ابھی میں اس کی کچھ باتیں پھر کروں گا سائنس کی. تو یہ اگر آتی ہیں تو کہیں اور سے آتی ہیں، کسی اور طریقے سے آتی ہیں، لیکن ذریعہ اس کے یہی بنتے ہیں. پھر سن لیتے، قرآن شریف پڑھا آپ نے، کانوں نے سنا نا، آنکھوں نے دیکھا، چیزیں آئیں، دل بدلا، کچھ تقویٰ آیا، کچھ ایمان آیا. ذریعہ یہی بن رہے ہیں.
اب یہ میسج ہاتھ پاؤں نے دماغ کو دیے یا دل کو دیے؟ دماغ کو دیتے ہیں، تو پھر دماغ سے کہیں دل میں آتے ہوں گے، کوئی چینل ہوگا، بات کو بات کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں جو آ رہی ہیں نبیوں کی ڈائریکٹ آتی تھی، آپ کی جو آتی ہیں یہ آتی انہی سے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا، میں اس میں میکزیمم دیکھنا اور سننا، ان کے ذریعے پھر وہ تیسری چیز قرآن نے کہی فؤاد، دیکھا سنا، اب وہ پروسیس ہوگی، غور و فکر کیا، اور اس کے ذریعے کبھی ایمان آ رہا ہے، کبھی منافقت آ رہی ہے، کبھی نفرت آ رہی ہے، کبھی محبت آ رہی ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے شروعات یہیں سے چل رہی ہے۔ یہ ان کے ذریعے دل کیسا ہو جاتا ہے پرماننٹ، یہ تو آ رہے ہیں، لیکن اچھی صفات اگر آتی رہے تو یہ دل کی پرماننٹ کیفیت بتائیں۔ قلب سلیم ہوتا ہے، بے عیب، کوئی نہیں، بالکل مسلم قلب سلیم، قلب منیب، رجوع کرنے والا، بار بار ہو جاتی ہے غلطی، اللہ کی طرف لوٹنے والا، پرماننٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کے آنے سے، یہ قلب کی پرماننٹ کیفیت بن جاتی ہے۔ قلب خاشع، جھکنے والا، اور قلب مطمئن جس میں ٹوٹل سیٹسفیکشن، کنٹینٹڈ، مکمل۔ نگیٹو ایٹریبیوٹس، یہ منفی جو قلب کے آتی ہیں، باہر سے آتی ہیں یہ چیزیں کا قرآن، بیماری، یہ بیماری یہ نہیں، وہ ہارٹ انلارجمنٹ آف ہارٹ یہ نہیں ہو رہی، جس کی بائی پاس سرجری ہو رہی ہے، ان کا بلاکڈ ہو گئی، آرٹریز بلاک ہو گئی، وہ بیماری وہ نہیں۔ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض، روگ آ گیا، یہ روگ وہ ہے جو جہاں طرح طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ ڈس بیلنس، ان صفات جو ہیں جو ہوئی ہیں، اسے قرآن نے مرض کہا ہے۔ اس میں دل میں رعب آ گیا، غصہ آ گیا، اینگر، غیظ، زیغ کہا ہے، پرورسٹی، ٹیڑھ پیدا ہو گئی دل کے اندر۔ اب دل تو ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو مر جائے گا، یہ ٹیڑھ اور ہے، یہ جو ٹیڑھ کی بات ہے۔ ریبہ، شک پیدا ہو گیا دل کے اندر، یہ سب دل کی بات کر رہا ہے قرآن۔ غل، کینہ، رینکر اور نفاق، منافقت، پاکھنڈ یا ہپوکریسی، یہ سب قرآن کہہ رہا ہے یہ دل میں جاتی ہیں، جاتی انہی سے، جو سامنے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے پھر پروسیسنگ ہوتی ہے دماغ میں۔ اب یہ دماغ سے کمیونیکیشن کہیں پر ہے، اس کا کوئی چینل ہے، اس نے دیا وہاں پہ مائنڈ میں ریسیپٹرز تھے، وہاں پر کچھ اس سے نتیجے، اس پہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے، وہاں سے ہارٹ کو آ گیا کچھ، لیکن یہ چیزیں سب دل میں داخل ہوتی ہیں، اس سے پرماننٹ دل ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو آتی ہیں، کم حصے میں ہوتی ہیں، ایمان آتا ہے منافقت کم ہو جاتی ہے، منافقت آتی ہے ایمان کم ہو جاتا ہے، گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، اور مستقل کیفیت ایسی بھی بن جاتی ہے اگر یہ نگیٹو ایٹریبیوٹس ہی دل کے اندر آتے رہیں۔ قلب عاصم، گناہ گار قلب، قرآن نے نام لیے ہیں سارے۔ قلب غافل، اب اس کے ہدایت آتی ہی نہیں۔ قلب منکرہ، انکار کرنے والا، اندھا قلب، قلب اعمیٰ، لاہیہ، ایسا ہو گیا کہ سنجیدگی سے کچھ لیتے نہیں، کچھ بالکل سیریس نہیں ہے کہ زندگی ہوگی نہیں ہوگی، ارے چھوڑو، پرماننٹ بن گئی ایسی کیفیت۔ قلب قاسیہ، دلوں کی سختی، اور بھی بہت سی، میں نے اس میں سے کچھ دی ہیں آپ کو چھانٹ کر۔ تو یہ تو آتی رہتی ہیں نگیٹو ایٹریبیوٹس یا منفی چیزیں، ان سے قلب ایسے ہو جاتے ہیں، بعض کے پرماننٹ ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے کہ مہر لگ گئی، سیل لگ گئی قلب کے اوپر، کہیں پر اس کو اس شکل میں کہا گیا کہ اب یہ چینج نہیں ہوگا، اب پرماننٹ ایسا ہو گیا۔ یہ چیزیں کہاں پر ہیں ہارٹ میں، اور کس جگہ اور کیسے؟ کچھ عرصے پہلے، یہ تقریباً 7 سال پرانی بات ہے، میں نے اس کو پڑھا تھا۔ اس وقت میں نے ذکر بھی کیا تھا اور کارڈیالوجسٹ سے بھی مشورہ کیا تھا، اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر جمیل، کانپور میں دعوت کے بہت اچھے، بڑے ایکٹیو، بڑے سرگرم دعوت کا کام کرنے والے، اور بڑے اچھے کارڈیالوجسٹ ہیں، بہت مشہور وہاں کے، یعنی ہارٹ کے ڈاکٹر۔ ان سے بات کی اور ان سے مشورہ کیا، بھائی یہ آئی ہیں، کچھ بتائیے۔ جن لوگوں کے ہارٹ کے آپریشن یہ ٹرانسپلانٹ ہوئے، تو آپریشن نہیں، آنکھوں کا تو بہت ہوتا ہے، دوسرے کی لگا دی، گردوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، ایک کا گردہ دوسرے کے لگا دیا ٹرانسپلانٹ۔ ہارٹ کے بہت کم ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، بہت ڈیلیکیٹ آپریشن ہے کہ ایک کا ہارٹ لے کر دوسرے کو لگا دیا، اور اس کا جیسے نکالیں گے مر جائے گا، تو لگایا بھی نہیں جا سکتا جب تک کسی کی برین ڈیتھ نہیں ہو جاتی، کہ ہاں دل حرکت کر رہا ہے، باقی تو اب یہ ختم ہی ہو چکا ہے، زندگی بھر اب ایسے ہی رہے گا، یہ نہیں آئے گا، اسے برین ڈیتھ کہتے ہیں کہ اب یہ برین ڈیتھ اس کی ہو گئی ہے، یہ ریوائیو نہیں ہوگا، بس اس کی سانس چل رہی ہے، ہاں چل رہی ہے، اور خوراک جو ہے وہ ہم نے اس سے دے دی ہے،
انٹراوینس دے دی ہے، جا رہی ہے، یہ نہ کبھی ہوش میں آئے گا، نہ اسے تکلیف ہے، نہ کچھ اور ہے، مردہ زندہ برابر ہے یہ۔ اس طرح کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں بعض، ان کے رشتہ دار وہ خود تو کیا تیار ہوں گے کہ بھئی ہمارا ہارٹ جو ہے، ان کا ہارٹ جو ہے ان کی روک دیجئے اس چیزوں کو، کوئی فائدہ نہیں، ان کی زندگی ہی نہیں ہے، انہیں کچھ احساس بھی نہیں ہے، نہ تکلیف ہے، نہ خوشی ہے، کچھ نہیں ہے، اور واپس بھی نہیں آئیں گے، یہ فائنل ہو چکا، برین ڈیتھ ہو چکی۔ تو برین ڈیتھ ہو گئی، قلب زندہ ہے، دماغ مر چکا، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کا ہارٹ، ان کا ٹرانسپلانٹ نکال لیا جاتا ہے کہ بھئی اب ان کو گزر جانے دو، یہ ہارٹ کسی اور کے کام آئے گا۔ تو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، ابھی قریب میں تو شروع ہوا ہارٹ ٹرانسپلانٹ، اس سے پہلے نہیں تھا، انسکسیسفل ہوئے، پھر اس کے بعد سکسیسفل ہونے لگے، وہ بھی ہر جگہ پر نہیں ہو پاتے، تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا ہارٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کا لگا دیا گیا۔ جب بہت تھوڑے سے لوگ ہیں تو پھر وہ اب جا کے ہر آپریشن کے بعد پیشنٹ جا کے شکایت کرتا ہے بہت دنوں کے بعد کہ صاحب درد ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ تکلیف، ڈاکٹر کچھ نہیں، اس کی دوا لے لو، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ والے بھی اپنے کوئی شکایت، کچھ باتیں کہہ کر جاتے ہوں گے تو ڈاکٹر ڈس ریگارڈ کر دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، تمہارے خالی سوچ رہے ہو۔ اب ہوا یہ کہ ان کے آپس میں یہ جو کمیونیکیشن کا دور آیا ہے، رابطے کا، انٹرنیٹ کا، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے رابطے ہو گئے کہ دنیا میں کہاں کہاں ہیں، انہوں نے اپنی ایک جیسے کوئی آرگنائزیشن بنا لیتے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہوا، تو ایک عجیب چیز نکل کر آئی، اور وہ یہ تھی کہ جن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے، تبدیل ہوئے تھے، ان کی شخصیتیں بدل گئیں، اور جس کا ہارٹ آیا تھا شخصیت اس جیسی ہو گئی۔ یہ آنکھوں سے نہیں ہوا تھا، کسی کا گردہ لینے سے نہیں ہوا تھا، کسی کا خون لینے سے نہیں ہوا تھا، یہ ہارٹ لینے سے ہو گیا کہ شخصیتیں بدل گئی۔ کسی کے مزاج میں بڑی احتیاط تھی اور وہ بڑا جلد باز تھا، جس کا ہارٹ لیا ہے تو یہ بھی جلد باز ہو گئے۔ یہ بیسک ٹریٹس کہتے ہیں، بنیادی صفات بدل گئی، شخصیت بدل گئی۔ ان کو وہ دیکھنے کا، ریسنگ کا بڑا شوق تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا زندگی میں اس سے، اب ان کو بھی بڑا شوق ہو گیا ہارٹ جن کے لگا تو۔ اب یہ چیز آئی کہ یہ کیا ہے بھائی، ہارٹ تو خالی خون پمپ کرتا ہے، اس کا ہارٹ ادھر آنے سے شخصیت، اس کی شخصیت کی جھلکیاں یہاں کیسے آ رہی ہیں؟ اس کی آنکھیں لگانے سے نہیں آ رہی تھی اور اس کے گردے لینے سے نہیں آ رہے تھے، ابھی معلوم نہیں۔ لیکن پھر جب ایک ساتھ کئی جگہ سے رپورٹ آئی تو ڈاکٹر تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، شاید ان سب کا ہی خیال ہے، ایسا نفسیاتی شاید بات ہو، لیکن بات نے کہا ممکن ہے کچھ ہو، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اس میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ شاید ہارٹ میں کچھ نیورون یا میموری سیل ہوتے ہیں، تو وہ جو پرانے آدمی کی میموری تھی وہ اس میں رہی اور وہ باقی بھی رہتی ہے ان سیل کے اندر۔ وہ جب ہارٹ ادھر لگا تو وہ میموری جو تھی وہ اس کے ساتھ آ گئی، اور پھر وہ ہارٹ جب کام کرنے لگا تو اس نے پھر کنٹرول شروع کیا اور وہ میموری شخصیت کو دے دی اور شخصیت بدل گئی۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا، ایک ابھی نہ تسلیم کیا گیا نہ اس پر کام ہوا ہے، لیکن ایک چیز آئی پہلی مرتبہ، کم سے کم آبزرویشن تو آیا، کم سے کم یہ مشاہدہ تو آیا کہ شخصیت بدل رہی ہے ہارٹ کے بدلنے سے۔ اب اس پر جب بھی کام کریں جو کچھ بھی مانے، ہارٹ میں خون کے پمپنگ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، ہارٹ کا تعلق کسی اور چیز سے بھی ہے۔ اس میں پھر اور چیز آئی، ایک اور لیٹسٹ، یہ پہلے دیکھتے چلیے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ وہ قوم تفقہ نہیں، وہ لوگ ہیں جو تفقہ نہیں کرتے تھے۔ تفقہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، بہت ایسا غور و فکر کر کے گہرائی میں پہنچ جانا حقیقت تک۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ان کے دلوں پہ ایک ایسا پردہ اب ڈال دیا گیا کہ اب تفقہ نہیں کر پائیں گے۔ تو قلب کا کام جو ہے وہ تفقہ کرنا یا غور و فکر کرنا۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ آیا تھا، میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا، قلب کا کام عقل استعمال کرنا، لا یعقلون بها، قلب ہے ان کے، عقل استعمال نہیں کرتے، اس سے عقل کا کام نہیں لیتے۔ اب اس سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ یہ جو فؤاد ہے، یہ ہارٹ کی ہر کیپیسٹی یا صلاحیت کا نام نہیں ہے، دل کی اس صلاحیت کا نام جس سے عقل استعمال کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں، اسے کہا ہے فؤاد یا افئدہ، اس کی جمع۔ تو ایک تو پھر اس آیت کے اس لفظ کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ میں پھر ادھر واپس آ رہا ہوں۔ ابھی ایک اور نئی چیز آئی،
یہ ڈاکٹر اینڈریو آرمر، نیورو کارڈیالوجسٹ، مونٹریل یونیورسٹی کینیڈا کے اندر یہ پروفیسر، انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی کہ ہارٹ کا اپنا ایک الگ دماغ ہوتا ہے، برین، جو بالکل اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس برین سے اس سے ویسے جو آتے ہیں اس سے بالکل الگ۔ ہارٹ کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے، نیورونز ہوتے ہیں، نیورون سیلز ہوتے ہیں ہارٹ کے اندر، اور بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ادھر ہوتے ہیں، دماغ میں ہوتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ہارٹ کی اپنی، اور اس میں نیورون سیلز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، اور پھر پورا اپنا ایک نظام ہے سوفسٹیکیٹڈ اس کے اندر، جس کے اندر انکوڈنگ ہوتی ہے اور پروسیسنگ سینٹر ہوتا ہے، اندر ایک پروسیس ہوتی ہے ساری انفارمیشن۔ اسے آپ دیکھ لیں اردو ہندی میں، اگر وہاں تک وہ اتنا بڑا پہنچ رہا ہو کہ آپ پڑھ سکیں، کہ ابھی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ دماغ میں پائے جانے والے نیورون خلیے دل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور نیورو کارڈیولوجی میں یہ حقیقت اب مان لی گئی ہے کہ دل بھی ایک محسوس کرنے والا سینسری آرگن ہے۔ اب یہ مان لی گئی کہ دل بھی محسوس کرتا ہے، اور نہایت پیچیدہ معلومات جو ہے ان کا پروسیسنگ اور ان کی انکوڈنگ جو ہے وہ ہارٹ میں ہوتی ہے۔ یہ اب انہوں نے کہا، نیورو کارڈیولوجسٹ ہیں، انہوں نے بات کہی، میں انگلش میں پڑھ دوں اسے۔ ریسنٹ اسٹڈیز ڈیمانسٹریٹ دی ایگزسٹنس آف نیورون سیلز in the heart similar to those in the brain. Neurocardiology has established that the heart is a sensory organ and a sophisticated information encoding and processing center. اب یہ چیز آئی کہ یہ ہارٹ تو ایک پروسیسنگ سینٹر بھی ہے، ہارٹ کا اپنا ایک برین ہے، الگ اپنا ایک دماغ ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایک بات سامنے آئی ابھی حالیہ دور میں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن اتنی چیزیں بیان کر رہا ہے ہارٹ کے بارے میں کہ سب ہارٹ اور دماغ کا نام نہیں لے رہا۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ کسی جگہ آئے نہیں، اور جسم کا اتنا امپورٹنٹ آرگن جو مانا جاتا ہے شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ، برین، اس کا نام ہی نہیں لیا قرآن نے۔ یہ تو نہیں ممکن ہے نام نہیں لیا ہو۔ معدے کا نام بھی تو نہیں لیا، کھانے کا لیا ہے۔ گردوں کا نام نہیں لیا، خون کا لیا ہے۔ اب آپ غور و فکر کیجئے اور معلومات کیجئے جو کائنات میں اللہ کے آیات ہیں ان کے ذریعے، ایسے ہی قرآن نے جس چیز کا نام لیا ہے، میری سوچ یا سمجھ کے اعتبار سے جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ نفس ہے۔ یہ فنکشن جو ہے یہ برین کا ہے، بہت سے اور دوسرے فنکشن کے ساتھ، جیسے ہارٹ کا یہ فنکشن بھی ہے کہ خون پمپ کرتا ہے، تو بہت سے دوسرے اور فنکشنز کے ساتھ یہ نفس ہے۔ اب ہمارے یہاں نفس کا ترجمہ روح کر دیتے ہیں۔ نفس اور روح تو دو الگ چیزیں ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ روح کر دیتے ہیں۔ روح کی جمع ہی قرآن شریف میں نہیں آئی، اسے روح کہا گیا ہے، ارواح نہیں کہا گیا ہے۔ نفس کی جمع ہے انفس۔ نفس کی کو جزا ملتی ہے، نفس کو سزا ملتی ہے، نفس کو بدلہ ملے گا، نفس کو موت آتی ہے۔ کہیں نہیں کہا ہے کہ روح کو موت آتی ہے، روح جس لفظ جس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ یہ چیز ہی نہیں ہے جسے آپ روح کہہ رہے ہیں۔ ہماری سب کی روحیں ارواح لفظ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ نفس اور روح کو ایک ہی کہہ دیا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، تم سب کی رات کو وفات ہو جاتی ہے، اللہ وفات دیتا ہے سب کو رات کو۔ یہ کوئی افسانہ ہے؟ یہ اللہ کے کلام نے جو بیان کیا، یہ کوئی پوئٹری، جیسے نظم کے اندر پوئٹری میں شاعری میں مبالغے ہوتے، تم سب کی رات کو وفات ہوتی ہے۔ اور زیادہ واضح کا ایک جگہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، دو اوقات میں تمہاری وفات ہوتی ہے۔ ایک تو جب تمہاری موت آتی ہے اس وقت وفات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے دو لفظ بھی الگ الگ چل رہے ہیں، موت اور وفات۔ یہ سے بھی ایک ہی مان لیتے ہیں، یہاں پر ایک ہی مانا جاتا ہے، موت بھی وہی وفات بھی وہی۔ کہا ایک تو تمہاری وفات اس وقت ہوتی ہے جب موت آتی ہے، اور ایک وفات تمہاری نیند کے وقت ہوتی ہے کہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہو تو نیند میں وفات ہوتی ہے۔ تو پھر نیند کی حالت میں کسی کی موت آ گئی ہو تو فرمایا کہ پھر اسے بھیج دیا جاتا ہے واپس کہ اپنی مدت پوری کرو، اور اگر نیند کی حالت میں موت نہیں آئی ہے، وفات تو تھی، تو پھر اسے واپس روک بھیجا جاتا ہے کہ، اور جس کی موت ہوتی ہے اسے روک لیا جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں بعض لوگوں کو موت آ جاتی ہے۔ یہ موت اور وفات دو الگ چیزیں ہیں، جیسے اسے بھی ایک ہی مانا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اب اگر کوئی چیز تو گئی، اللہ یتوفی سارے نفسوں کو، روحوں کو نہیں، سارے نفسوں کو اللہ وفات دیتا ہے رات میں، نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ اب اگر روح ہوتی ہے تو روح قبض کر لی تو مردہ پڑا ہوتا، اس کا دل دھک دھک کر رہا ہے، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کانشیسنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بس باقی سب کچھ ہے جسم کے اندر،
زندہ ہے، روح نکل گئی تو زندہ کہاں سے تھا؟ تو جسم اور روح کے علاوہ پھر یہ نفس الگ چیز ہے، روح باقی ہے ورنہ مر گیا ہوتا، روح کا کنیکشن باقی ہے۔ اور یہ جو انفس، نفوس، یہ کیا چیز ہے؟ ابھی سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، آپ کا سیلف، آپ خود، آپ کی جان، میرا جسم، میں کون ہوں؟ نفس، روح نہیں۔ روح تو اور چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے، پوری کائنات کی ایک روح، ایک حقیقت کوئی۔ قرآن نے جن الفاظ میں روح کہا ہے وہ یہ ہے ہی نہیں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں ہمارے جسم میں فلاں کی روح یا اپنی روح یا سب کی روحیں۔ کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، شب قدر میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں سارے امور کے، اور روح نازل ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن نے تو روح کسی اور معنی میں کہا ہے، اور ہمیشہ وہ واحد ہے، سنگولر، سب کی الگ الگ روحیں نہیں۔ اب کہتے ہیں عالم ارواح میں یہ ہوا تھا، سب سے پوچھا تھا اللہ نے کہ میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو نکال کر پوچھا تھا، نہیں، کہا سارے انفس جو ہیں سب کو ان کے نفسوں پر گواہ کر کے کہا تھا لست بربکم۔ تو یہ نہیں کہا کہیں روحیں تھیں، کہا انفس تھے، نفس تھے، ہر ایک کے اپنے اینٹیٹی، آپ کا اپنا سیلف، آپ خود، آپ کی جان، آپ میں کون ہوں، آپ میں سے آپ ہر ایک میں کہے تو وہ کون، یہ ہر ایک کا نفس الگ ہے، اسی کو سزا ملے گی، یہی اچھا کرتا ہے یہی برا کرتا ہے، نہ روح اچھا کرتی ہے نہ روح برا کرتی ہے، باڈی کام آتی ہے، میڈیم بنتی ہے، جسم جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے بس۔ الگ ایک اس موضوع کو میں بہت سمجھا چکا ہوں، یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں، میں یہاں تو کہنے کے ضروری تھا وہ نفس جو ہے وہ میرے فہم کے اعتبار سے جو کچھ قرآن پر میں نے غور کیا اس کے اعتبار سے اس کا مرکز ہے یہ دماغ، اس لیے دماغ کا نام نہیں لیا، اس کا نفس کا نام لیا۔ بہت کچھ کہا ہے قرآن نے دماغ کے بارے میں، لیکن دماغ کے اس فنکشن کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں سے ابھی تک کی سائنس، میڈیکل سائنس یہ تو کہہ رہی ہے یہاں سے سگنل جاتے ہیں، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے اور کانوں سے سگنل جاتے ہیں، برین کو جاتے ہیں، لیکن برین سے ہارٹ کو بھی سگنل آتے ہیں، اور یہ ون وے نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ ہاں آتے ہیں، برین آرڈر کرتا ہے دماغ کو، اس کو ہارٹ کو کچھ، دماغ دل کو آرڈر کرتا ہے، تو سگنل تو اب یہ معلوم ہوا، یہی ان کی تحقیق کے ذریعے ہمارے جو نیورو کارڈیالسٹ ہیں کہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، یہ ون وے نہیں ہے، یعنی خالی برین سے خالی کوئی آرڈر نہیں جاتا ہارٹ کو، ہارٹ سے بھی ادھر کچھ جاتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا پورا انہوں نے اس کا چارٹ بنایا کہ یہ بوتھ وے کمیونیکیشن ہے، کہ یہ رائٹ میں جو ہے یہ ہارٹ ہے، لیفٹ میں یہ برین ہے اور دماغ، اور اس کے کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوتا ہے، کن نیورون سیلز اور بیچ میں کون سے نروز ہیں جن کے تھرو ہوتا ہے، یہ پورا انہوں نے ایک چارٹ دیا کہ یہ بوتھ وے ٹو وے کمیونیکیشن ہے، یہاں سے ادھر جاتا ہے کچھ، وہ بھی آرڈرز ہیں، کچھ انفارمیشن ہے آرڈرز کی شکل میں، ادھر سے بھی کچھ آتا ہے، کچھ آرڈرز کی شکل میں، کچھ انفارمیشن کی شکل میں۔ تو یہ وہاں پر ہارٹ، دماغ سے اطلاع آ رہی ہے ہارٹ۔ اب یہاں سے وہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں، غصہ تھا یا ایمان تھا یا تقویٰ تھا یا منافقت تھی۔ برین تو ایک کیلکولیٹر ہے، اس کے علاوہ، نفس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں نا، تو برین وہاں تو کیلکولیٹ ہوئی، انفارمیشن پروسیسنگ ہوئی، کیا اچھا، کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، یہاں دنیا کے حساب سے اسے کہتے ہیں ہوا، عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے والی چیز کو، یہ اوپر ہوتی ہے، یہ نفس کے اندر، اگر نفس اس کے پیچھے پڑا، وہ تو اس میں برین تو خالی سیدھی سی یہ کیلکولیشن کرتا ہے، فائدہ کس میں، یہ انفارمیشن آ رہی ہے، ہارٹ کو بھیج دی۔ اب ہارٹ ایمان والا ہے یا تقویٰ والا ہے یا منافقن والا ہے یا غصے والا ہے یا محبت والا ہے، کیا جذبات ہیں، وہاں وہ اس کو بدلتا ہے کہ نہ یہ نہیں، یہ کرو، فیصلے بدل رہا ہے۔ یہاں سے پھر کمیونیکیشن جا رہا ہے برین کو، میں کہہ رہا ہوں نفس کو۔ تو یہ ان دونوں کے کمبائنڈ ڈیسیژن ہوتے ہیں، کبھی یہ غالب آ جاتا ہے کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، اور ان کے یہ کمبائنڈ، ان کے مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں جس میں قلب اپنا رول ادا کرتا ہے، ہارٹ اپنا رول ادا کرتا ہے، اور پھر وہ نفس فائنلی فیصلہ کرتا ہے کیا کرے۔ کبھی اس کے اوپر ہارٹ کے اچھے جذبات غالب ہوتے ہیں، وہ تو یہاں پر ہے کہ قلب کیسا تھا، قلب مطمئنہ تھا وہ، یا وہ قلب جو تھا وہ قلب سلیم تھا، یا وہ قلب جو تھا وہ نگیٹو ایٹریبیوٹس والا قلب تھا، قلب منکرہ تھا، کون سا تھا، وہاں سے ایک چیز آئی۔ یہاں پر یہ اس میں خواہشات، ایمان والا وہاں سے فیصلہ اگر آیا، قلب سلیم والا فیصلہ آیا، ابھی یہ نفس پھر حساب لگاتا ہے، ہوا کے پیچھے چلوں، کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ فائدے تو اس میں دکھ رہے ہیں، نظر یہاں پر آ رہے ہیں، نظر یہ آ رہے ہیں فائدے تو،
ہارٹ سے آرڈر یہ آیا ہے تو پھر ابھی نفس آخری فیصلہ کرتا اور پھر ہاتھ اور پاؤں ویسے عمل کرتے ہیں اس کے مطابق. تو یہ کمبینیشن ان کا ہارٹ کا اور یہ ہے قلب کا اور نفس کا, اور الٹیمیٹلی آخری ایکٹ نفس کرتا ہے, اس میں بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ قلب کا ہوتا ہے. یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے, لیکن سائنٹیفک بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کا ٹو وے کمیونیکیشن ہے دونوں طرف سے, یہاں تک بات آ گئی. آبزرویشن یا مشاہدہ یہاں تک آ گیا کہ لوگوں کی شخصیات بدل رہی ہیں, جن کے ہارٹ بدلے گئے. یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ہارٹ میں بھی کچھ میموری سیل ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں نیورونز ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے برین کے اندر ہوتے ہیں, جیسے اس کے اندر ہوتے ہیں ویسے ہی اس میں نیورونز ہوتے ہیں. ان سے اس کا تو ہارٹ کا اپنا ایک الگ برین ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے, جو اسٹور کر سکتا ہے, انفارمیشن کو رکھ سکتا ہے, فیصلہ کر سکتا ہے, یہ سب بھی کرتا ہے. اب یہ جو لیٹسٹ جو انہوں نے یہ بتایا ڈاکٹر اینڈریو آرمر نے, اتنی باتیں تو آ گئی ہیں. یہ پروگریس اسی ڈائریکشن کے اندر ہے جو بات قرآن کہہ رہا ہے. اس کی بنیاد پر جو قرآن نے کہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں قرآن پہ غور کرنے کے بعد, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ سائنس ابھی اسے بالکل نکار دے گی یا کہہ دیں گے سائنٹسٹ کہ یہ کچھ نہیں, لیکن سائنس تو بڑھ رہی ہے ابھی آگے اور اسی سمت میں جا رہی ہے اور ان چیزوں کو کہتی چلی جا رہی ہے. اب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں دووے اس کا الگ برین بھی ہوتا ہے ہارٹ کا, پہلے تو خالی خون پمپ کرتا نا, اب الگ برین بھی آ گیا اور میموری بھی ریٹین کرتا ہے, اور یک طرفہ دماغ کے فیصلے پہ عمل نہیں کر رہا, یہاں سے بھی ٹو وے کمیونیکیشن ہے, چینل ہے, اور یہاں سے بھی چیزیں جا رہی ہیں دماغ کو. تو بات یہاں تک پہنچی, اب اس کے آگے بھی چلیں گی. قرآن نے جو کچھ کہا ہے, ہم بجائے اسے بدلنے کے نہیں وہ مائنڈ ہے اور وہ من ہے, وہ کسی اور جگہ ہوتا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں جس میں کہاں ہوتا ہے, ان سب باتوں کی ضرورت نہیں. سائنس اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. میں نے تو کتنے ان سے کہا, بہت کہا پچھلے 7-8 سال کے اندر, میڈیکل اسٹوڈنٹ سے, ان سے جب خطاب کیا, ڈاکٹر سے کہا, مسلمان ڈاکٹر سے, کہ قرآن ہمیں کیا کیا دے رہا ہے, ایڈوانس میں بہت کچھ دے دیا, اس پر کام کیجئے نا. دقت یہ ہے, آج صبح ڈاکٹر جمیل سے بات ہوئی, اس ٹاپک پہ ذرا سی میری بات ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ طارق بھائی اصل میں پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو جب سے انہوں نے دور ہو گئے, یہ تعلیم سے یا علم سے یا سائنس سے دور ہو گئے, اور یہ میدان ٹیک اوور کر لیا ان لوگوں نے جو خدا سے تو چل نہیں رہے, خدا کو تو الگ کر دیا انہوں نے, وہاں سے نہیں چل رہے. تو پھر سوچنے کا انداز سارا بدل گیا. مسلم سائنٹسٹ کبھی ہوا کرتے تھے تو آج دنیا کچھ اور ہوتی, اگر وہ سائنٹسٹ مسلمان باقی رہتے اور مسلمان اس میدان میں باقی رہتے تو آج دنیا کچھ اور ہوتی, تو تحقیقات کا میدان اور ہوتا. یہ تو انہوں نے کہا تھا, اب میں کہہ رہا ہوں کہ دقت یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر تو ہوتے ہیں, بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے سے. آپ کو چاہے شہر کے اندر بہت سے نظر آ رہے ہیں, سارے کے اندر ملا کے بہت تھوڑے. پھر ان میں بھی چند ہیں جو وہ تو بہت ہی بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جو کمپٹیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گھروں کے, جو موٹی موٹی کیپیٹیشن فیس دے کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. کمپٹیشن میں آنے والے تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اب یہ بھی جو آ جاتے ہیں وہ چاہے کیپیٹیشن فیس دے کے آئے اور چاہے اکا دوگی, جو اب یہ آنے کے بعد ان کو اپنی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ پریکٹس کرنے والے وہ پیسے کمانے ہیں, وہ پیسے جو خرچ ہوئے, کیپیٹیشن لاکھوں خرچ ہوئے, تو پھر اب کروڑوں کمانے بھی ہیں. جب اتنے لاکھوں دے کر ایڈمیشن ہوا تھا تو 50 لاکھ دے کر ایڈمیشن ہوا تھا, تو پھر ایسے ہی تھوڑی ہوگا, اس دوا سے تھوڑی, نسخے سے تھوڑی فیس نکلے گی, خالی اسی چیز سے کنسلٹیشن سے. وہ اب یہ تو پڑھائی کا خرچ بھی نہیں نکلے گا, اصل میں تو آگے کی زندگی کے لیے کمانا ہے. پھر یہ جو جتنے ڈاکٹر بن کے آتے ہیں, اس میں میڈیکل ریسرچ سائنٹسٹ کوئی نہیں ہوتا مسلمانوں میں. ان کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, علاج کریں گے, کر رہے ہیں. میڈیکل ریسرچ سائنٹسٹ تو صرف غیر مسلموں میں ہے کہ بھئی ہمیں اپنی کوئی کلینک نہیں کھولنا ہے, ہمیں پریکٹس نہیں کرنی ہے, ہمیں کسی ہاسپٹل میں جاب نہیں کرنا ہے, ہمیں تو اس سے آگے اور چلنا ہے, ریسرچ کرنی ہے. تو ریسرچ سائنٹسٹ میڈیکل کے لائن میں تو مسلمان ایک بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو اصل بات تو یہ تھی کہ وہاں ہوتے, ان کو پہلے سے حقیقت ہے. اب میں اگر ان ڈاکٹر سے کہتے بھی ہوں یا میڈیکل اسٹوڈنٹ سے, میں نے بہت کہا یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی مسلمانوں میں جو ہے ان کو یہیں پر اپنی پریکٹس کرنی ہے, یہ کہیں ریسرچ سائنٹسٹ بننے نہیں جا رہے ہیں. ان کو پھر پیسے خرچ ہوں گے, انہیں پیسے کمانا ہے واپس. یہ میڈیکل ریسرچ سائنٹسٹ بننے نہیں جا رہے, ریسرچ سائنٹسٹ تو سارے یہ لوگ ہیں.
تو ان کے پاس پہلے سے ایڈوانس میں حقیقتیں، ہمیں بڑی حقیقتیں معراج سے ملتی ہیں، ہمیں بڑی حقیقتیں جو ورب ہولز کا تذکرہ ہے قرآن شریف کے اندر کہ ایک کائنات سے دوسری کائنات کے اندر انٹری کس جگہ سے ہوتی ہے، قرآن بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ پھر اس چیز کو میں نے تو بہت ذکر کیا تھا میڈیکل، کہ اسے دیکھو ہارٹ کیا کیا قرآن کہہ رہا ہے. تو تمہارے ہارٹ کے اندر جو سیلز ہیں یہ اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن بس وہ کہتے ہی رہ گئے، کرے کون بھائی، میں تو نہیں کر سکتا. وہ جو کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر جاتے ہی نہیں کہ وہ بھی کر سکے. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. اب تو یہی ہوگا کہ جو کچھ بھی غور کر کے قرآن سے میں نے اس کو ہٹایا نہیں، اس کو میں نے من یا مائنڈ نہیں بنا دیا. قلب یہی کہہ رہا ہے. میں سائنس کے اگینسٹ میں کوئی بات جو پرووڈ سائنس ہے، ثابت شدہ، میں اس کے خلاف کوئی بات میں مانتا ہی نہیں ہوں. ہمارا دین کہتا ہی نہیں ہے، ہمارا قرآن کہتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ چیزیں کہ جہاں تک ابھی وہ نہیں پہنچے. ہمیں ایڈوانس میں معلوم ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا کیا کوریلیشن ہے، یہ فنکشن کیسے کام کرتا ہوگا، اور وہ دماغ جو اس نے نہیں کہا وہ اصل میں قرآن نے کیسے کہا ہے. تو جو کچھ میں نے غور کیا وہ آج ایک بہت مشکل سبجیکٹ تھا. آج کے قرآن کے اس درس کے اندر بہت عرصے کے بعد اتنا مشکل ایک موضوع آیا ہے، اس لیے کہ اس میں ٹیکنیکل باتیں بہت تھیں، اور اس میں میرے ذہن میں اور جو بہت کچھ ہے وہ تو پھر بہت گڈمڈ اور بہت کچھ ایسا ہے کہ اس کو آرگنائز کر کے رکھنا بھی مشکل ہے. یہ تھا تم سے تمہاری کہا، قرآن نے کہا. میں پھر اس کو شروع سے لے لوں کہ ایک ہی آیت پر ہم نے بات کی ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے، سماعت ہے تمہاری بصارت ہے، تمہارے دیکھنے کی طاقت اور تمہارے دل کو استعمال کرنے کی طاقت، والافئدہ، تفقہ، غور و فکر کرنے کی اور عقل سے کام لینے کی جو تم قلب سے لیتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی تم شکریہ ادا نہیں کرتے. تو ہم آیت نمبر 78 تک پہنچے ہیں سورہ المومنون میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو پھر آیت نمبر 79 79 سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک الحمد للہ.